حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 11 قسم کی عورتیں بے وفا ہوتی ہیں اور ایسی عورتوں کو بیکار اور بری عورتوں میں شامل کیا گیا ہے۔ پہلی، بے پردہ عورت۔ پہلی عورت کے بارے میں فرمایا گیا کہ بے پردہ عورت کبھی بھی وفادار نہیں ہو سکتی۔ جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ عورت بے وفا ہوتی ہے۔ دوسری، جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہو تو اس عورت کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ یہ عورت بیکار اور بری عورتوں میں سے ایک ہے اور اس سے بھی وفا کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ تیسری، بد زبان عورت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو عورت اپنی زبان پر کنٹرول نہ کرے اور اپنی زبان سے بری باتیں نکالے وہ عورت بھی بیکار عورتوں میں سے ایک ہے اور اس سے بھی وفا کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ چوتھی، بالوں کو کھلا چھوڑنے والی عورت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو عورت اپنے بالوں کی نمائش کرتی ہے وہ عورت بھی بیکار اور بری عورتوں میں شامل ہے۔ پانچویں، وہ عورت جو اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھتی ہے اور اپنے خاندان کے لوگوں کو کم تر سمجھتی ہے، ایسی عورت بھی بری عورتوں میں سے ایک ہے اور اس سے بھی وفا کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ چھٹی، زیادہ بولنے والی عورت۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو عورت دوسروں کو بولنے کا موقع نہیں دیتی، اپنی ہی سناتی ہے، دوسروں کی سنتی نہیں، یہ عورت بھی بری عورتوں میں سے ایک ہے۔ ساتویں، وہ عورت جو زیادہ سونے کی عادی ہو، جس کو باقی کاموں سے زیادہ اپنی نیند پیاری ہو، ایسی عورت بھی بیکار عورت ہے۔ آٹھویں، چینک چینک کر بولنے والی عورت، یعنی وہ عورت جو اونچا بولتی ہو اور اس کی آوازیں دور دور جاتی ہوں، ایسی عورت کو بھی بیکار اور بری عورت کہا گیا ہے۔ نویں، وہ عورت جو باریک لباس پہنتی ہو اور اپنے جسم کی نمائش کرتی ہو، ایسی عورت بھی بیکار اور بری عورتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ 10ویں، ایسی عورت جو اپنے خاندان کی پیٹھ پیچھے برائی کرتی ہو تو یہ بھی بری اور بیکار عورت ہے۔ پیٹھ پیچھے برائی کرنے والی عورت سے وفا کی امید نہیں ہوتی۔ 11ویں، وہ عورت جو زیادہ گھومنے پھرنے کی عادی ہو اور گھر رہنے کی بجائے بازاروں کے چکر لگاتی ہو۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا اللہ ہی تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہے۔ جب تمہارے پاس رزق تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو تو فوراً سمجھ جانا کہ یہ کسی کا حق ہے جو تمہارے پاس اس کی امانت ہے۔ جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو آپ کے جتنا قریب ہوتا ہے دنیا سے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ کسی کا ضرب دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اسے مشورہ کر لو۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ جانو، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک ہی اللہ ہے، وہ اسے بھی عطا کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔